سنی کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، دیوبندی کہہ رہا ہے ہم حق پہ ہیں، شیعہ کہہ رہا ہے ہم حق پہ ہیں۔ جو نوجوان طبقہ ہے وہ پھنس جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ سارے لوگ ہی قرآن حدیث سے دلائل دیتے ہیں۔ سنی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دلائل دیکھو، دیوبندی بھی اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں اور وہ سب کو ناحق بتا رہے ہیں، سب کو جہنمی بتا رہے ہیں، اور ہر فرقہ اپنے آپ کو پروموٹ کر رہا ہے اور اپنے فرقے کی دعوت دینے کے ساتھ جنت کے سرٹیفکیٹ تقسیم کر رہا ہے۔ میں ایک بڑی سچی بات کہتا ہوں اور بڑی واضح بات کرتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ بنی اسرائیل 72 مذہبوں میں تقسیم ہو گئے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، باقی ناری ہیں، دوزخی جہنمی ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو جنتی فرقہ ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ فرقہ جنتی فرقہ ہے؟ یہ ناجی فرقے کی پہچان بتا دیجئے۔ اچھا صحابہ نے وہ جو 72 فرقے تھے ان کے بارے میں آقا سے سوال نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ ہمیں 72 والوں کی پہچان بتاؤ، نہیں، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں 72 سے کیا مطلب، ہمیں تو صرف ایک جنتی فرقے کی پہچان بتا دو کہ جنتی فرقہ کون سا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے وہ جنتی ہے۔ اب صحابہ کا طریقہ کیا ہے؟ اب دیکھو میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، دیکھو سنی اور دیوبندی اور شیعہ اور اہل حدیث یہ تمام مناظرے بھی آپ نے سنے ہوں گے، لوگوں کی بڑی بڑی بحثیں بھی دیکھی ہوں گی، لیکن ایک بات میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہتا ہوں کہ جب بات مصطفیٰ کی آئے، جب بات ہمارے آقا کی آئے اور آپ دیکھ رہے ہوں کہ دو لوگوں میں جنگ ہو رہی ہے، مناظرہ ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، ایک یہ ثابت کرنے پر ایک ایسی بات ثابت کر رہا ہے جس سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ثابت ہو رہی ہے، جس سے مصطفیٰ کی شان واضح ہو رہی ہے، اور ایک اس طرح کی بات کر رہا ہے جس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آقا کی شان پر حرف آ رہا ہے۔ تو پھر آپ ہمیشہ مصطفیٰ کی شان والی جو بات ہو اس بات کو آپ ایکسپٹ کر لینا، آپ کبھی اس معاملے میں مت پڑو۔ بھائی ہماری اوقات ہے، دنیا میں کسی مولوی کی اوقات ہے جو نبی کے علم کو تولے، جو نبی کے علم کو یہ کہے کہ اتنا تھا اتنا تھا اتنا تھا، کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے، آپ اپنا ایمان تولو، آپ کے پاس ایمان کتنا ہے۔ مصطفیٰ کے علم کا وزن کرنا، مصطفیٰ کے علم کو گمان میں لانا، یہ تمہاری میموری، تمہارے تھوڑ تھوڑے سے دماغ میں مصطفیٰ کا بہت سارا علم کیسے سما سکتا ہے؟ آپ سوچ کر دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے محبوب میں نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر جانتے ہیں کیا ہے؟ کوثر کیا ہے؟ کوثر لوگ سمجھتے ہیں جنت میں ایک نہر کا نام کوثر ہے، نہیں، جنت میں جو ایک نہر ہے وہ کوثر کا ایک حصہ ہے، صرف وہی کوثر نہیں بلکہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اب یہ کوثر ہے کیا؟ قلیل ایک ہوتا ہے، قلیل ایک ہوتا ہے کثیر۔ قلیل کی ضد ہے کثیر، کثیر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ زیادہ۔ قلیل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قلیل کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کم۔ تو جو کم ہے اس کی ضد ہے کثیر، اور کثیر سے بڑا ہوتا ہے کثار، اس سے بڑا ہوتا ہے کوثر، اس سے بڑا ہوتا ہے الکوثر۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، الکوثر عطا فرمایا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، جو لوگ مصطفیٰ کے علم کو تولنے کی کوشش کرتے ہیں، مصطفیٰ کی قوت کو تولنے کی کوشش